यहाँ कोई discussion होता है, sorry, not on. This is your job in office. My Lord, may I say this thing that we divided the... Please answer the question, is this constitutional or unconstitutional? It is unconstitutional. I can't hear you. वायरिस तो बताइए ना, वायरिस क्या है? Hey, unconstitutional आपके जहन में और नहीं है? Unconstitutional. Well, it's, my personal opinion is this, sir, that this Section 5 goes beyond the powers which were there with the Parliament. So now formulate a contention on that. Please formulate a contention. For the simple reason, my Lord, if an appeal is to be provided, it's a substantive right. There has to be a constitutional amendment to provide an appeal under Section 184(3). Okay. And this appeal through this act, an ordinary law, cannot provide. I can't seem to reconcile your, which I appear to me to be contradictory submissions. Please let me finish. Please let me finish. Yes, ma'am. On the one hand, you are saying, where will I go? Where will I go? Here, the Parliament has given you a right. You say it's unconstitutional. So please don't make contradictory contentions. I'm only saying this thing, that it's a good thing that the right of appeal be given, but the manner in which it has been given is wrong. Please, I'm saying this thing, that this one, the right of appeal given in this manner by an ordinary law. We will not strike it down because of manner. You have to show us ultra vires the Constitution. It is unconstitutional, sir. But saying so, no argument. Our argument is this, that 184(3) is a substantive provision of the Constitution. If You are happy with no appeal. If a right of appeal has to be given, there has to be a constitutional amendment. Okay, point taken. Move ahead. I just have a question to you with regard to Section 5 from what you have just said. Kindly read it again. An appeal shall lie within 30 days from an order of a bench exercising jurisdiction under Clause 3 of Article 184 of the Constitution. Just kindly stop. So this order, the question to you is, has two parts. So the first part is, this question, this order, which is now made appealable, is it a judicial order or is it administrative type of order? And if it is a judicial order, then how can Parliament, in exercise of a legislative competence conferred by Article 191 in relation to practice and procedure, confer a right of appeal? Because if I may, and this is the, I apologize, my question has three parts. Because if I may touch upon what my learned colleague, Mr. Justice Mansoor Ali Shah, said recently, that this is recently, meaning in the hearing of the case, that anything that this law does, the Supreme Court can itself do in exercise of rule-making power. Question therefore is, can Supreme Court confer a right of appeal in exercise of rule-making power against a judicial order under 184(3)? If the answer is no, then it seems to me logically that Parliament also can't do it, because the two things are parallel. Therefore, question, is it therefore unconstitutional? Unconstitutional. You don't have to give an answer. If the right of appeal had to be given through an amendment. Yes, next is right to appoint. आप चाहें तो आप हमें लिखकर तहरीरी तौर पे भी जवाब दे दीजिएगा, ठीक है? अगर आप आगे अपना आर्गुमेंट चलाते रहें, जी आगे बढ़ते हैं। 6 को पढ़िए, 6 है जी, right to appoint counsel of choice for filing a review application under Article 188 of the Constitution. A party shall have the right to appoint counsel of its choice. I don't object. I personally don't object. Personally की बात कोई नहीं है। I'm not objecting to this because I feel that okay, it's okay. Chaliye, let's get on with it. Section 6 is okay. Okay. Application for fixation of urgent matters, application pleading urgency or seeking interim relief filed in a cause, appeal or matter shall be fixed for it. My objection on this is again that this is a function of the Supreme Court itself, because this relates to the Please procedure. tell us, is it ultra vires the Constitution? It's ultra vires. Thank you. I just have a question to you on this, on Section 7.
Now, Section 7 really relates to what is regarded as the nitty-gritty of procedural law. I mean, this is really going, say, in a civil court, into the very depths of CPC, or the way we in the Sindh High Court have original side into the Sindh Chief Court rules original side. Yes. The question, therefore, is this: the legislative competence under Article 191, if it allows Parliament to go into so much depth into the very nitty-gritty of procedure of the court, then surely Parliament has an untrammeled power to regulate the court itself. The power to regulate, if I may adapt, is the power to destroy. Does this not effectively destroy the independence of the judiciary? This was my very first point, which I said, that the functions of the Supreme Court have been virtually been taken over. Is this not contrary to the fundamental principle of the Constitution, trichotomy of powers? So where the legislative organ is intruding upon the nitty-gritty and the procedural aspects which have specifically been left to the Supreme Court under Article 191, is it not an intrusion in the boundaries created by the trichotomy of powers? That is why I say 7 is ultra-vires. इसमें ख्वाजा साहब, Yes, sir. I think there's a very crucial and important question. The jurisprudence of this court, developed till today, has only looked at one aspect of independence of judiciary, freedom from external factors. But there are two other extremely or probably more important factors that affect independence of judiciary, and that is internal independence and institutional independence. What the Parliament appears to be looking at is the aspect of internal and institutional independence, where probably in the perception of the public or the Parliament, those powers exercised over the years by the Chief Justice under the rules, they actually eroded the internal and institutional independence. So when we talk about independence of judiciary, these two aspects that have been ignored till today, they are probably more important. Sir, we will certainly answer your lordship. Sir. Please, one question also. Since we have just one section, can you just finish reading it? Sir, if I may have a supplemental on Yes, what sir. my learned colleague has said. Is it possible, is it constitutionally possible that if at all, and speaking for myself and with very great respect, perhaps I do not subscribe to that view that has been expressed, but I ask a supplemental question on it. Is it constitutionally conceivable that if there is such a concern about the internal independence of the judiciary, that the solution is to put the power in the hands of Parliament? Would that not violate separation of powers? Yeah, Tomorrow, what is there to prevent, and this is a question to you, what is there to prevent Parliament from making a so-called law relating to practice and procedure and provide the federal government is hereby conferred powers to make rules and for the practice and procedure of the court? There is no end to it. If at all there is any trouble, and as I say, I have very deep regard and respect for my learned colleague, all of them, but in particular Justice Athar, is this really the solution? That you say, okay, here's a problem internally to the, would that not violate? Well, I mean, no, as I say, it's constitutionally, is it even conceivable? I mean, where would that lead us? with due respect my lord, this is भाई साहब ये एक बात सुनिएगा, इधर एक क्वेश्चन आप इसको खत्म तो कर लेना सेक्शन को, आप
سوری ٹو سے آرٹیکل 8 ختم کر لوں. آپ پڑھ ہی نہیں رہے ہیں. میں پڑھنے کا ابھی پڑھ لیتا ہوں سر. یہ سوال بڑے پرٹیننٹ آپ ہر چیز آپ نوٹ کر لینا. نوٹ کر بھی لیا میں نے سر. کر یہ کہا میں نے شروع میں یہ کہا تھا. آپ شروع میں کیا کہنا, آپ آخری سیکشن پڑھ لیں. میں نے شروع میں یہ کہا تھا, آپ نے شادی اسلام اور جو یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جو انٹرنل ورکنگ آف دی سپریم کورٹ ہے اس میں کسی اور کا دخل نہیں ہونا چاہیے. یہ اگر یہ دخل اندازی ہوگی تو پھر یہ سپریم کورٹ نہیں رہے گا. ایک بات اور نوٹ کر لیجئے گا, آپ نے کہا سیکشن 5 جو اپیل ہے وہ الٹرا وائرس ہے ٹو دی کانسٹیٹیوشن, مگر ایٹ دی سیم ٹائم while you are reading section 6 it is right of review. You say that you have no objection to it. Why? Because the choice has been given to appoint the council of his own choice. No, when the law is totally ultra vires, then how you can say that section 6 is okay with you? No, my own view was that at times we have the rules are there that if a lawyer says that I'm ill or I'm out of the country or not well, you do allow in review. You are declaring right of appeal ultra vires and right of review intra vires. No, what I'm saying Yes, is that according to your own arguments. The question is that you cannot provide a right of appeal. But you can provide the right of review. Under 184.3, if 184.3 right of appeal is given in accordance with the constitution, then as far خواہد صاحب پھر آپ اپنے لیے آپ ذرا سن تو لیجئے نا. آپ یہ سوال جو ہیں ذرا آپ سن تو لیجئے نا. یہ جو سوال ہیں ان کو اتنے ایزیلی برش اسائڈ نہ کیجئے, ذرا سنیے پلیز. آپ غور و فکر سے, ہم نہیں چاہتے ہیں کہ آپ فی البدی کوئی جواب دے دیں جو پھر آپ کے لیے مشکل ہو. ہم اسی لیے آپ کو کہہ رہے ہیں ہر سوال نوٹ کر لیجئے, آرام سے جواب دے دیجئے. آپ خود اپنے لیے مشکلات کھڑی کر رہے ہیں, ہر سوال کے جواب دینے لگتے ہیں. ہم تو صرف آپ سے سوال پوچھیں, نوٹ کر لیجئے گا آگے چل کر کے, ٹھیک ہے. ہم دیکھیں, ہم ایک دوسرے سے ادھر بحث کرنے کے لیے نہیں بیٹھے ہیں. ہم آپ کے سننے کا, آپ نے چیلنج کیا ہے ایک قانون کو کہ یہ غیر آئینی ہے. یہ بہت فرق ہوتا ہے کہ ایک کہنے کے لیے کہ مجھے یہ قانون پسند نہیں ہے. ذرا آپ پلیز نہ خاموش رہیے 2 منٹ, ہم بھی آپ کو سن لیتے ہیں خاموشی سے, آپ بھی تھوڑا سا تحمل کا اظہار کر لیں. تو یہ بہت سے قانون ہیں شاید مجھے بھی نہیں ذاتی طور پہ پسند ہوں, ٹھیک ہے, مگر میں نے حلف اٹھایا ہے کہ میں آئین اور قانون پہ عمل کروں گا, تاکہ انلیس کہ میں اس کو سٹرائک ڈاؤن کر لوں قانون کو, وہ ایک الگ بات ہے کہ یہ الٹرا وائریز دا کانسٹیٹیوشن ہے. تو آپ نے کہا مائی پرسنل اوپینین ڈزنٹ میٹر, تو آپ کی بھی پرسنل اوپینین کی کوئی حیثیت نہیں ہے. آپ کو آئینی جواب ہر چیز کا دینا ہے کہ یہ اس شک, آپ نے ایک بحث میں ایک آرٹیکل آئین کا آپ نے ریفر نہیں کیا کہ یہ کس آرٹیکل کے تصادم میں ہے. دوسری بات آپ نے جو بالکل نظر انداز کر رکھی ہے, یہ ہم نے سیوموٹو کیس نہیں لیا. اگر ہمارے حقوق پہ اتنا زبردست وار پارلیمنٹ نے کیا ہوتا تو ہم نے بہت سارے کیسز میں ہم نے خود اٹھا لیے کیسز کو. یہ تو آپ ہمارے طرح سے وہ ڈیفینڈر کے طور پہ رونما ہوئے ہیں اور کہا یہ جنگ میری ہے, ٹھیک ہے. یہ صرف پروسیجر میٹر ہے, کس میں کسی کی رائٹ غائب نہیں ہو رہی, کسی کی رائٹ ایک رائٹ کنفر ہو رہی ہے, کسی کی رائٹ چھینی نہیں جا رہی ہے. تو برائے کرم آرٹیکل 184(3) کے دائرے میں رہ کر آپ نے, جس کا آپ نے ایک لفظ نہیں ذکر کیا ہے, وہ کہتا ہے any matter of public importance. چلیں جی, پبلک امپورٹنس تو ایک وہ ہے ڈیبیٹیبل کویسچن, ہم یہ کہوں گا آپ کہیں گے وہ ہے, مگر فار دا انفورسمنٹ آف فنڈامنٹل رائٹس, ٹھیک ہے. یہ اس کے پریمبل میں انہوں نے فنڈامنٹل رائٹس کا تذکرہ کر دیا ہے, جس کو آپ نے بس نظر انداز کر دیا, ٹھیک ہے. یہ بہت اچھی بات ہے کہ آپ میرے حقوق کے لیے جنگ لڑ رہے ہیں, مگر یہ میرے حقوق اور آپ کے حقوق کی نہیں بات ہے, یہ آئین کی بات ہے اور لوگوں کے حقوق کی بات ہے. یہ آرٹیکل 10(a) کا حوالہ دیتا ہے, آرٹیکل 25 کا دیتا ہے. تو آپ کھڑے ہو کر اپنی رائے, آپ کالم لکھیے اخبار میں, ہمیں صرف اور صرف آئینی بحث کیجئے کہ یہ 184(3) کا جو ہم جو پاور آج استعمال کر رہے ہیں, یہ ہم اپیلیٹ پاور نہیں استعمال کر رہے ہیں, نہ کوئی ہائی کورٹ نے کوئی فیصلہ کیا ہے جو ہم بیٹھے ہوئے ہیں ایز آف رائٹ اپیل سن رہے ہیں, پٹیشن فار لیو ٹو اپیل سن رہے ہیں. ہم اوریجنل جیورسڈکشن میں بیٹھ گئے, اس کی بہت محدود چیزیں, مجھے بہت سی چیزیں قانون میں شاید ناپسند ہوں, میں یہ نہیں کہہ سکتا ہوں کہ اس کو ایسا کر لیں کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا,
تو آپ برائے کرم آپ نے ایک سیکنگ انفورسمنٹ آف فنڈامنٹل رائٹ سے تو آپ نے کچھ بحث ہی نہیں کی ابھی. ذرا آپ پلیز اور ہر بات کو آپ نوٹ کیجئے. اگر آپ تو بس آپ ہر چیز کو جواب دینے لگتے ہیں بغیر سوچئے. ہر بات کی بہت اہمیت ہوتی ہے. میرے کولیگ کی جو سوال ہیں وہ بڑے اچھے سوال ہیں, ذرا غور و فکر چاہتے ہیں اور پھر جواب دیتے ہیں. اگر آپ جلدی سے کریں گے پھر آپ کو دوبارہ موقع نہیں دیں گے, پھر کہیں گے اب مجھے اچھا جواب آ گیا. پھر اب آپ پلیز 184(3) کے تقاضے بھی پورے کر لیں. آپ کے بالکل 184(3) کے تقاضے انشاءاللہ پورے. میرا ایک سوال بھی نوٹ کیجئے. کے پی آن دا بارڈر پلیز. آپ کیا سوچتے ہیں دس ایکٹ ہیز بین پاسڈ ان دی پبلک انٹرسٹ؟ کیونکہ سیکشن 5 سب سیکشن 2 says on the contrary. It appears that to do away with some of the decisions which were passed in the previous years under Article 184(3) of the Constitution, کیونکہ commencement ان کی کر دی ہے اور اس میں کوئی limitation بھی نہیں ہے. تو یہ پبلک انٹرسٹ میں پاس ہوئے یا پرسنل انٹرسٹ میں ہوئے؟ Yes, your point is noted, sir. I will not answer now. I'll answer it later. Mr. Khwaja, another question. Please ایک اور note کر لیں. We have two provisions in the Constitution. One is Article 191 which relates to Supreme Court, and the other is 202 of the Constitution which relates to High Court. Same الفاظ ہیں, ماں سوائے وہاں پہ Supreme Court, یہاں پہ High Court. Subject to the Constitution and law. Law تو بناتی ہے پارلیمنٹ. تو آپ کے آرگومنٹ سے ہم یہ سمجھیں کہ پارلیمنٹ کو آپ لا میکنگ میں محدود کرنا چاہتے ہیں کہ آپ یہ تو کر سکتے ہیں, یہ نہیں کر سکتے, یہ رولز میں سپریم کورٹ خود کرے گی یا ہائی کورٹ خود کرے گی. سر میں اس کا آنسر دوں گا, بالکل دوں گا. جب سبجیکٹ ٹو کانسٹیٹیوشن آ جائے گا اور جو لا آئے گا وہ آپ کو کانسٹیٹیوشن کے ساتھ رکھنا پڑے گا. یہ بھی کہ کیا لا کے تحت کیا کر سکتے ہیں پارلیمنٹ, کیا نہیں کر سکتے. کیا نہیں کر سکتے, یہ اس کا جواب دیں گے جی آپ کو. Another question. Where a rule has been framed under constitutional power granted to this court. Yes, sir. This is with reference to section 6 that you just read. You would notice that Order 26 of the Supreme Court rules does provide for all eventualities in which a review can be filed procedurally. The question is where the Supreme Court, in exercise of constitutional powers granted by the Constitution, framed rules, the Parliament can legislate and override those rules or amend those rules. That's the question. Noted. Please answer when you are answering. Additionally, through already law or through the point is taken, sir, by already with me, and I will answer that. And I have my own views on this, that the Parliament cannot do this thing by an ordinary. حضور آپ کے ویوز کو چھوڑ دیجئے نا, آئینی تقاضے پورے کر لینا. Number 7 is application for fixation of urgent matters. یہ تو ہو گیا. Application pleading urgency or seeking interim relief. اچھا میں آپ کو ایک مفروضہ پہ چھوڑ دیتا ہوں. آپ نے درخواست دی, بہت اہم کیس ہے, ارجنٹ کیس ہے, میں نہیں لگاتا ہوں, میری مرضی. صرف جواب دے دیجئے میری مرضی. میں 10 سال اس کیس کو نہیں لگاؤں, میری مرضی. میں نے اس میں کچھ نہیں کہا. میں آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں جی. انہوں نے میری مرضی لے لی, شاید میں خوش نہیں ہوں اس بات سے, میری مرضی میں نہ لگاؤں کیس. ایک بہت اہم کیس ہے, اس میں انہوں نے لکھ دیا 14 دن میں آپ اس کا صرف اس کو لگا دیں, کوئی فیصلہ تو نہ کریں. تو میں کہوں گا میری مرضی. میں جو یہ ٹیکس پیئر پیسے دے رہے ہیں اس عدالت کو, جو ہمارا بجٹ ہے, میری مرضی پہ چلے گا. اس پہ سوال کا جواب دیجئے. میں نہیں لگاتا ہوں. آپ کا یہ کیس آپ نے فائل کیا, ٹھیک ہے, میں نہیں لگاتا اس کو. آپ کیا کر لو گے؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں. آپ کے ہاتھ پیر کٹے ہوئے ہیں. انہوں نے ہم پہ بھی, میرے کولیگ نے ایک بات کی انٹرنل اور انسٹیٹیوشنل انڈیپینڈنس کی. میں 2 باتوں کا اضافہ بھی کرنا چاہتا ہوں, اور وہ ہے, اور وہ آئین سے پہلے بھی ہمارے پاس تھا, وہ ہمیں اوپر والے کو حساب دینا ہے, ٹھیک ہے. اکاؤنٹیبلٹی اینڈ ٹرانسپیرنسی. آپ ہمیں ٹوٹلی ان اکاؤنٹیبل بنانا چاہتے ہیں چیف جسٹس کو. میں تو بہت خوش ہوں گا, کیونکہ یہ قانون اگر سسٹین ہو جاتا ہے تو میرے پار تو کم ہو گئے باقی چیزوں کو چھوڑ کر کے, ٹھیک ہے. اس قانون کو اڑا دیں, میں طاقتور بن جاتا ہوں. یہ بھی ہے, میں اکاؤنٹیبل ہوں. یہ بھی ایک سوال ہے. آپ کا آئین جو شروع ہوتا ہے
وہ سپریم کورٹ کی انڈیپینڈنس سے نہیں شروع ہوتا ہے, وہ اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے شروع ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اور ہم سب ایوری ون ٹو ایکسرسائز پاز ایز اے سیکرڈ ٹرسٹ. آئین میں آرٹیکل 227 بھی دی گئی ہے کہ شرعی اصولوں پہ اگر آپ کے کوئی بھی قانون تصادم کرے تو وہ پریویل کریں گے. تو برائے کرم ایک انڈیپینڈنس آف دا جوڈیشری سے یہ مطلب نہیں کہ اگر انڈیپینڈنس آف جوڈیشری سے میں کسی کا دروازہ بند کر رہا ہوں تو وہ تو میں بالکل مجھے استعمال نہیں کرنا چاہیے. تو آپ یہ پٹیشن لاتے ہیں, سپوز میں چیف جسٹس ہوتا میں اس کو لگاتے ہی نہیں, تو ہم یہ بے کیس ہی نہیں سنتے. کبھی 10 سال پڑھا رہتا, میں مضبوط رہتا چیف جسٹس کے طور پہ, آپ خوش تھے اس بات سے. تو برائے کرم آپ یہ جو بار بار بات کرتے ہیں نا, میری رائے میری مرضی, میری نہیں ہے جب میں چیف جسٹس ہوں. تو برائے کرم ہم وکیلوں کو بہت ہی قدر کرتے ہیں, مگر میرا کا لفظ نہ استعمال کیجئے. انگریزی میں کہتے ہیں me, myself and I are the 3 most useless words in the English language. اس کا میں اردو میں ترجمہ نہیں کر سکتا ہوں, شاید آپ بہتر کر سکیں گے. براہ کرم آئین کا حوالے دے دیجئے کسی چیز کے متعلق کہ یہ آئین کے تصادم ہے, وہ آئین سے تصادم رکھتا ہے, یہ شک کہ آئین سے تصادم. ابھی تک میں نے آپ سے وہ ایک لفظ نہیں سنا ہے اس پہ. شکریہ. میں نے تو 3-4 جگہ کہہ دیا ہے کہ جہاں پہ 184(3) میں آپ اپیل کا رائٹ دے رہے ہیں تھرو دس آرڈینری لا, یہ ہو نہیں سکتا بیکاز دس کین اونلی بی ڈن بائی اے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ. میں لفظ لکھا ہے اگریوڈ پرسن, ٹھیک ہے. اب دیکھیے, اب ایک مفہوم تو یہ نکلتا ہے 184(3) کا کہ آپ ایسے معاملوں میں نہ الجھائیں اپنے آپ کو جو انفرادی نوعیت کے ہوں. اگریڈ سر, ذرا اگریڈ, آپ سے اگری کریں یا نہ کریں, میں ذرا بات کر لوں. انفرادی نوعیت کے, اگر ہم انفرادی نوعیت کے کیسز فیصلہ کرنے لگیں تو وہ بیچارہ کہاں جائے گا. میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں. ریکوڈک کا کیس چلا, دونوں کیس فیصلہ ہو گئے تو میں اس پہ بات کر سکتا ہوں. ریکوڈک کا کیس آ گیا, ٹھیک ہے. سپریم کورٹ نے 184(3) میں اگریمنٹ اڑا دیا. ملک کو, سپریم کورٹ کو نہیں, ملک کو $6.5 بلین کی ڈز لگی. ہم نے کون سا جورسڈکشن استعمال کیا؟ ہم نے ایڈوائزری جورسڈکشن استعمال کیا. اگر ہمارے پاس یہ جورسڈکشن ہوتا, میں نہیں کہہ رہا ہوں فیصلے اچھے تھے برے تھے, میں صرف اس پہ تبصرہ کر رہا ہوں, ٹھیک ہے. اگر ہمارے پاس جورسڈکشن ہوتا, ہم وہ جورسڈکشن استعمال کر رہے تھے. اب ہم نے ایڈوائزری جورسڈکشن سے معاملوں کو ٹھیک سمت رکھنے کی کوشش کی, ٹھیک ہے. آپ کہتے ہیں نہیں, ملک کو $6.5 بلین کی ڈز لگ جائے تو لگ جائے. انڈیپینڈنس آپ کی چیف جسٹس کی ساخت پہ کمی نہ آئے. جی مجھے ایسے پاورز اپنے لیے تو نہیں چاہیے, میں اب وضاحت کر دوں. اگر آپ مجھے دینا چاہتے ہیں میں پھر بھی نہیں لینا پسند فرماؤں گا. آپ پلیز آئین کے تقاضے پورے کریں. میں یہ میرا مقصد ہی نہیں ہے. آپ میں یہ آنسر کر دوں گا. میں یہ بالکل 184(3) کے جو کنڈیشنز ہیں وہ بھی میں آپ کے سامنے پوری کر دوں گا, اور وہ 2 کنڈیشنز ہیں پبلک امپورٹنس اینڈ فنڈامنٹل رائٹس. فنڈامنٹل رائٹس میں رائٹلی سائڈ سے independence of the judiciary is a fundamental right. Can we go back to my question before you get into the merits of all these arguments? The question is again, if the law is to be sustained, what is the effect of Section 5, which gives a right of appeal, given that a full bench is going to hear the case and decide the matter? Then that full right of appeal is no longer there, it's redundant, it doesn't exist. So what is you have read the law now, اس کے اوپر آپ بتا دیں کہ اور اس میں اسی کے ساتھ ایک سوال, خواجہ صاحب ادھر ہوں جی, 5 منٹ لگتے ہیں آپ کو مجھے دیکھتے ہیں. میں آپ سے صرف اسی سوال کا آگے چلتے ہیں کہ اس 4 میں لکھا ہے کہ 5 یا 5 سے زیادہ ججز کا بینچ بنا سکتے ہیں نا, تو فل کورٹ بھی بنا سکتے ہیں نا 4 میں, تو پھر 4 کو 5 کو اکٹھا پڑھیں تو اگر فل کورٹ بن گیا تو پھر اس کیس میں اپیل نہیں ہوگی. بس آپ اس کا بھی جواب دیجیے. بلکہ تو اس میں ایڈ آن کوشچن ہوگا کہ ڈز دیٹ ناٹ مین کہ ہم پھر ونس اگین خود ہی ڈیسائیڈ کر لیں گے, جہاں ہم نہیں چاہیں گے کہ اپیل کوئی ہو کسی کیس کا تو فل بینچ بٹھا دیں گے. ڈز دیٹ اگین ناٹ اماؤنٹ ٹو اے پاور بینگ ایکسرسائزڈ بائی دا کورٹ اٹ سیلف. سو دا کنٹرول فیکٹر دیٹ دیر از اے رائٹ آف اپیل وچ از اے سبسٹینٹیو رائٹ, how can we just say کہ that right cannot be exercised? It's a substantive right. ایک کوشچن اور بھی اسی میں ایڈ کر لیتے ہیں اس طرف. واجد صاحب, to your right. ہم یہ بھی دیکھیں گے through this petition there is an order of this court, the act has been suspended. Whether in presence of that order the full court can be constituted or not, یہ بھی ذرا دیکھیں. Court can be constituted or not. آپ جواب دینا پسند فرمائیں گے یا ہم shall we proceed to the next council, پھر آپ سوچ کر کے آپ جواب دے دیجئے.
ٹھیک ہے میں نے تو پاپولیشن کر دی. ٹھیک ہے آپ آئیے, کون آرگیو کرے گا نیکسٹ؟ اچھا آپ اپنا کس پٹیشن میں ذرا بتا دیں. تینوں میں خواجہ صاحب کے ساتھ. جی تینوں میں خواجہ صاحب کے ساتھ. to right of two counsel is not allowed unless you are separate petitioners. 7 میں 6 ہم رکھے ہیں, ایک میں آپ 7 میں میری حاضری ہو گئی. جی چلیے بتائیے. My lord, the proposition requires to be refocused. The fundamental question is whether the parliament has the jurisdiction and the power to promulgate this act or not. No, that is not the fundamental question. With utmost respect, the primary question is whether 184(3) can be invoked. First, you overcome that hurdle, then you argue that. So you have filed a petition not in the normal jurisdiction. You have come in original jurisdiction of the Supreme Court, which is not a right. You have to comply with certain provisions of the Constitution. My lord, there are number of judgments. I'm not interested in judgments. I'm talking about arguments. I am making submission, my lord. The Supreme Court at various point of time has held that any clog on the powers of the Supreme Court or the functioning of the Supreme Court constitutes. حضور میں پھر آپ کو بات سمجھایا نہیں سکا. For instance, let's take income tax ordinance. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, اس کو آپ بالکل اسٹرائک ڈاؤن کر سکتے ہیں اور اس کو چیلنج بھی کر سکتے ہیں آرٹیکل 199 میں ہائی کورٹ کے پاس. ٹھیک ہے, ہم کیوں جورسڈکشن ایکسرسائز کریں 184(3) کی؟ یہ شاید آپ کے حساب سے یہ قانون دنیا کا بدترین قانون ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, مگر بنیادی سوال 184 کا دروازہ جب آپ کھولیں گے تو اس میں دو چیزیں ہیں, میٹر آف پبلک امپورٹنس, سیکنگ انفورسمنٹ آف فنڈامنٹل رائٹس. بتا دیجئے کہ چلیں پہلے والوں کو ذرا گرے ایریا, دوسرے والے میں تو بتا سکتے ہیں نا فنڈامنٹل رائٹ. پارلیمنٹ اچھا قانون بنائے برا قانون بنائے, یہ ہم پارلیمنٹری ڈبیٹ ادھر نہیں کریں گے. آپ 184(3) میں ہو سکتا ہے کل کو ہائی کورٹ میں آپ یہ پٹیشن لگاتے, وہ الاؤ کر دیتے آپ کی پٹیشن, پھر آپ ہمارے پاس اپیلیٹ جورسڈکشن میں آتے, ہمارے ہاتھ بہت کھلے ہوتے. اب آپ نے بہت نیرو انتخاب کیا ہے, 184(3) کا انتخاب کیا ہے. My lord, there are number of judgments of the Supreme Court. ججمنٹس حاوی نہیں ہوتے ہیں آئین پہ. اچھا آپ 189 پڑھ لیں ذرا, یہ آپ لوگوں کے ذرا غلط فہمی کیوں ہے. 189 ایک سیکنڈ 189 پڑھ لیتے ہیں ساتھ میں, ذرا پڑھیے 189.